پاکستان تحریک انصاف نے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے امیدوار کے الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا ہے، اور خیبر پختونخوا ویسے بھی ایک پورا صوبہ ہے، وہ الیکٹورل کالج بھی مکمل نہیں لیکن زبردستی کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں حکومتی اتحادی رہنماؤں کے وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، سینیٹر شیری رحمان اور نوید قمر اور کی مولانا غفور حیدری صاحب سے ملاقات ہوئی کل، اور مولانا غفور حیدری صاحب کو کہ جے یو آئی کے لیے کہا گیا کہ جے یو آئی جو ہے وہ سپورٹ کرے چیئرمین سینٹ سید یوسف اللہ گیلانی امیدوار ہیں ان کو سپورٹ کرے، اور متحدہ جو پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے متفقہ امیدوار ہیں گیلانی صاحب، تو ان کو سپورٹ کیا جائے۔ دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں کیا فیصلہ کیا جاتا ہے، لیکن کیونکہ جمعیت علماء اسلام کا بھون سینیٹر مولانا عطاء الرحمان صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھائی تھے، سینیٹر کامران مرتضیٰ، مولانا عطاء الحق درویش اور سینیٹر دلاور خان وہ موجود تھے، اور انہوں نے کہا جی کہ ہم نے آپ کی بات سن لی اور ہم اپنی قیادت تک پہنچائیں گے بات، تو جو قیادت فیصلہ کرے گی وہی ہم آپ کو بتا دیں گے۔ یہ بھی آپ بتا دوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت الیکشن میں اس میں ووٹ دے یا نہ دے، ظاہر ہے جب وہی یک طرفہ گیا ہے تو یک طرفے کا مراد یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف حصہ لے نہیں رہی اور اپوزیشن اس کے علاوہ کوئی اور ہے نہیں، تو زیادہ امکان یہ ہے کہ یہ الیکشن جو ہے آج ان اپوزڈ بلا مقابلہ ہو جائے گا، اور گیلانی صاحب جو ہیں وہ چیئرمین سینٹ بن جائیں گے۔ انوار خاکر صاحب نہیں بن سکے، ان کے لیے کوشش بھی کی گئی، ملٹری لیڈرشپ نے بھی کی، اسٹیبلشمنٹ نے بھی کی، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ بات نہیں بن سکی۔ اب آتے ہیں جی فردر آگے، جو امپورٹنٹ ایک اور خبر بھی آپ سے شیئر کرنی ہے۔ آج وزیر اعظم کا دورہ سعودی عرب، شہباز شریف صاحب گئے تھے، ساتھ مریم صاحبہ تھیں، ساتھ ان کی فیملی کے دیگر ممبرس بھی تھے، اور وزیر بھی تھے، خواجہ صاحب بھی تھے، تو سعودی عرب کا وزٹ کیا ہے، اور سعودی عرب کا وزٹ جو ہے وہ یہی اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ کامیاب نہیں ہوا، کوئی بہت بس لالی پاپ ہی ہے، اور ایم او یوز ہیں، مفاہمت کی یادداشتیں ہیں، وہ بھی سائن نہیں ہوئی، صرف ملاقات ہوئی ہے، اور جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ سعودی عرب کے دورہ مکمل ہونے پہ شہباز شریف سے واپس آ چکے ہیں، جو ان مکمل ہونے پہ جو اعلامیہ ہے وہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی عرب کے ولی عہد کا پاکستان میں $5 ارب مالیت کے نئے سعودی سرمایہ کاری پیکج کے پہلے مرحلے کو جلد پایا تکمیل تک پہنچانے کا عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اب یہ بتا دوں کہ اس وزٹ میں کچھ زیادہ کی ڈیمانڈ کی جا رہی تھی۔ پہلے سعودی عرب اور پاکستان کے اندر درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ ریکوڈک میں $25 ارب کے جو شیئر ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے، وہ سعودی عرب حاصل کرے گا، وہ شیئر سعودی عرب لے لے گا، اور اس سلسلے میں جو ریکوڈک پہ کینیڈا کی کمپنی ہے وہ کام کر رہی ہے، اور 50% اس کا شیئر ہے، 50% پاکستان کا شیئر ہے، جس میں بلوچستان کا 25% اور 25% فیڈرل گورنمنٹ کا، یعنی 50 ارب ڈالر 50 ارب ڈالر لے کے جائیں گے جی، وہ کمپنی لے کے جائے گی کینیڈا کی، اور $50 ارب پاکستان کو ملنے ہیں، 25 وفاق کو، 25 بلوچستان کو۔ تو یہ ایک انڈرسٹینڈنگ تھی بہت عرصے سے کہ شاید ریکوڈک، کیونکہ بات چیت بھی ہو گئی، ریکوڈک میں کام کرنے والی کینیڈین کمپنی اس نے اوکے بھی کر دیا، اور سعودیہ کے ساتھ اس نے کام کرنے سے بھی آمادگی ظاہر کی، لیکن اب جو ہے وہ $25 ارب والی سرمایہ کاری وہ نہیں آ رہی، اور سعودی عرب اس میں ابھی تک سوچ بچار کر رہا ہے۔ شاید اسی لیے جناب عاصم علی صاحب نے ایک زمانے میں کہا تھا کہ $100 ارب کی سرمایہ کاری آئے گی، جس میں $25 ارب یہ تھے، لیکن وہ بھی نہیں آئی، اور باقی پھر ایئرپورٹس کو آؤٹ سورس کرنا تھا، لیز پہ دینا تھا، ہمارے جو مین ایئرپورٹس ہیں وہ معاملہ بھی کھٹائی میں پڑ گیا ہے، تو اس طریقے سے کوئی حوصلہ افزا بات نہیں آ رہی۔ سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز ال سعود وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے الصفا پیلس مکہ مکرمہ میں ایک باضابطہ ملاقات کی، اور یہ اعلامیہ ہے۔ سعودی ولی عہد نے وزیر اعظم شہباز شریف کو منصب سنبھالنے پر مبارکباد دی اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ شہباز شریف صاحب نے سعودی عرب کی غیر متزلزل حمایت اور مہمان نوازی پر سعودی ولی عہد کا شکریہ ادا کیا، دو طرفہ تعلقات اور اقتصادی تعاون کو فروغ دینے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ہونے والی بات چیت کا محور دونوں ملکوں کے درمیان برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور مختلف شعبوں میں تعاون کو بڑھانے کے راستے تلاش کرنا تھا۔ ملاقات میں پاکستان کی معیشت میں سعودی عرب کے تعاون کو سراہا گیا۔ دونوں ممالک کے درمیان کاروبار اور سرمایہ کاری کے حوالے سے تعاون بڑھانے کے باہمی عزم کا بھی اظہار کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان میں $5 ارب مالیت کے نئے سعودی سرمایہ کاری پیکج کے پہلے مرحلے کو
जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए अपने अज़्म का इरादा किया। दोनों रहनुमाओं ने गजा की तशवीशनाक सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी की इलाकाई और आलमी पेशरफ पर तबादला ख्याल किया। गजा में इसराइली फौजी कार्रवाइयों को रोकने और इंसानी जानी नुकसान को कम करने के लिए बैनुल अक़वामी कोशिशों पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने बैनुल अक़वामी बिरादरी पर जोर दिया कि वो इसराइल पर दबाव बढ़ाएं ताकि वो अपने गैर कानूनी इक़दाम से बाज आए और बैनुल अक़वामी कानून की पासदारी करें। दोनों रहनुमाओं ने गजा में बिला रोक टोक इंसानी इमदाद की रसाई की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने सलामती कौंसिल और जनरल असम्बली की मुतल्लिका करारदादों के साथ साथ अरब अमन इक़दाम के अमल को आगे बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया, जिसका मकसद एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम, दारुल हुकूमत मशरक़ी यरूशलेम हो, क़याम के लिए एक मुंसिफ़ाना और जामी हल तलाश करना है। दोनों फ़रीक़ैन ने ख़त्ते में अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ात बिलख़ुसूस जम्मू कश्मीर के तनाज़े को हल करने के लिए दोनों मुल्कों के दौरान बातचीत की ज़रूरत पर जोर दिया। और दूसरा एक और भी बता दूँ कि ईद से एक दिन पहले हुकूमत ने पाकिस्तान के अवाम को ईद उल फितर का बहुत ही अच्छा तोहफा दिया है, और वो तोहफा है नेपरा ने बिजली 4 रुपये 52 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी है। और ये इजाफा जो है वो कहते हैं फरवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट में किया जाएगा, यानी कि पिछले महीनों से किया जाएगा 1 फरवरी से। तो 1 फरवरी से मार्च और मार्च से अप्रैल, तो अब जो बिल आएगा वो और उससे अगला बिल 2 महीनों का बिल जो है वो सारी की सारी ये फ्यूल एडजस्टमेंट जो है एक एडिशनल आपके लाइबिलिटी आएगी, और उसके लिए आप तैयार हो जाएंगे, आप बिल देने के लिए, सब कुछ करने के लिए। तो ये है इस वक्त की इत्तलाआत और ये सिचुएशन। तो देखिए क्या होता है जनाब, आज कौन सी अच्छी खबर बरामद होती है। बाकी खबरें इंशाल्लाह अगले व्लॉग में बताऊंगा, क्योंकि आज एक और भी बता दूं कि आज पाकिस्तान इमरान खान साहब ने एक कॉल दी हुई है कि आज 9 अप्रैल है। आपको मालूम है कि रिजीम चेंज ऑपरेशन 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी शब किया था। इस बारे में जो डिटेल है, तफसीली व्लॉग जो है वो मैं आपको इंशाल्लाह लाइव सेशन जो हम करेंगे उसमें करूंगा। और क्योंकि हम भी उस दिन वजीर आजम हाउस में मौजूद थे और अपनी आंखों से आखिरी 4 घंटे की कार्रवाई देखी, और इमरान खान साहब ने आखिरी 4 घंटे में क्या हुआ और कौन से फौजी अफसरान आए और कौन से गए, और उस रात किसने कमजोरी दिखाई और किसने मजबूती दिखाई, वो आंखों देखा हाल जो है वो सारे का सारा इंशाल्लाह लाइव सेशन में आपके साथ डिस्कस करेंगे। बहुत ही दिलचस्प मालूमात पर मबनी बराह रास्त मालूमात, उसमें शहीद अशरफ शरीफ का भी वो भी मौजूद थे उस रात उधर ही, और मैं भी उधर मौजूद था। तो इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन फिल वक्त इमरान खान साहब ने कहा है कि आज रात जो है मगरब के बाद पाकिस्तान के गली कूचे हर जगह पे पाकिस्तान के अवाम बाहर निकलें, पुरअमन तौर पर निकलें और सॉलिडारिटी शो करें और एहतजाज करें रजीम चेंज ऑपरेशन के खिलाफ। आज पूरे 2 साल हो गए हैं रजीम चेंज को, दूसरी बरसी है रजीम चेंज ऑपरेशन की, तो उसके बारे में आज मनाई जाएगी। तो देखते हैं जी क्या होता है। इस दौरान बहुत कुछ हुआ और बहुत सारी क़यामत जो है वो पाकिस्तान के अवाम पर ढाई गई, पाकिस्तान पर भी ढाई गई, पाकिस्तान के अवाम पर भी ढाई गई।